ایک بادشاہ تھا جس کی بہت بڑی سلطنت تھی۔ اس کی 7 بیٹیاں تھیں، بیٹا ایک بھی نہیں تھا۔ وہ جب بھی خوش ہوتا ایک مجمع لگاتا اور لوگوں سے سوال کرتا، اور جو اس کے سوال کا جواب دیتا تو اس کو اس کا من چاہا انعام بھی ملتا۔ ایک دن بادشاہ بہت ہی زیادہ خوش تھا۔ اس نے اپنی 7 بیٹیوں کو بلایا اور کہا کہ سب ایک ہی قطار میں کھڑی ہو جاؤ اور بتاؤ کہ تم کس کا دیا کھاتی ہو اور کس کا دیا پہنتی ہو۔ 7 میں سے 6 بیٹیوں نے کہا کہ ابا حضور، ہم آپ کا دیا کھاتی ہیں اور آپ کا دیا ہی پہنتی ہیں، اور آپ ہی کی وجہ سے ہماری یہ شان و شوکت ہے۔ بادشاہ یہ سن کر بہت ہی خوش ہوا اور سب کو ان کا من چاہا انعام بھی دیا۔ اور جب 7ویں بیٹی کی باری آئی تو اس نے کہا کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اللہ کا دیا ہی پہنتی ہوں، اور یہ میرا نصیب ہے۔ بادشاہ یہ سنتے ہی آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا، تم نے میری ناشکری کی ہے، اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ شہزادی نے کہا، جو حکم ابا حضور۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا اور کہا کہ اس کو دور جنگل میں چھوڑ آؤ، میں بھی دیکھتا ہوں کہ یہ کیسے اللہ کا دیا کھاتی ہے، اپنے نصیب کا پہنتی ہے۔ شہزادی سے تمام زیورات واپس لے لیے گئے اور بے سر و سامان جنگل میں چھوڑ دیا گیا، لیکن شہزادی بہت مطمئن تھی کہ جو عیش و عشرت اللہ نے میرے نصیب میں لکھی ہے وہ مجھے ضرور ملے گی۔ اس کو اللہ پر بھروسہ اور توکل تھا۔ شہزادی جنگل کو دیکھنے لگی، چاروں طرف درخت ہی درخت تھے اور دوپہر سے شام ہونے والی تھی۔ شہزادی نے سوچا کہ کیوں نہ کچھ لکڑیاں جمع کر لوں تاکہ رات کو آگ جلاؤں، پھر کوئی جانور بھی پاس نہیں آ پائے گا اور رات بھی گزر جائے گی۔ شہزادی لکڑیاں ڈھونڈنے چل پڑی۔ اس کی نظر ایک جھونپڑی پر پڑی اور اس کے اندر سے کھانسنے کی آواز آ رہی تھی۔ شہزادی جب اندر جاتی ہے تو وہاں ایک بوڑھا ضعیف شخص ایک چارپائی پر لیٹا ہے اور کھانستے کھانستے پانی مانگ رہا ہوتا ہے۔ شہزادی ادھر ادھر دیکھنے لگتی ہے تو کونے میں ایک مشکیزہ دکھائی دیتا ہے۔ شہزادی گلاس میں پانی ڈال کر اس ضعیف کو پلاتی ہے اور جھونپڑی کی صاف صفائی بھی کرتی ہے۔ اتنے میں بوڑھا ضعیف شہزادی سے پوچھتا ہے کہ بیٹی تم کون ہو اور اس وقت اس جنگل میں کیا کر رہی ہو؟ شہزادی اس کو ساری بات بتاتی ہے۔ بوڑھا ضعیف شہزادی کو جھونپڑی میں ہی رہنے کا بولتا ہے اور کہتا ہے کہ میں شہر میں کام کرتا ہوں، صبح شہر چلا جاؤں گا اور 8 دن بعد آؤں گا، تم یہیں رہو اور جھونپڑی میں کھانے کا سب سامان ہے اور ندی پاس ہی ہے، وہاں سے تم گھڑا بھر کر لے آنا۔ صبح بوڑھا ضعیف شہر چلا جاتا ہے۔ شہزادی یہاں اکیلی جھونپڑی میں صاف صفائی کر کے بکری کا دودھ نکالتی ہے، آدھا اپنے لیے رکھ لیتی ہے اور آدھا باہر برتن میں ڈال کر رکھ دیتی ہے کہ کوئی جانور اگر بھوکا ہوا تو وہ پی لے گا۔ صبح جب شہزادی اٹھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ دودھ والا برتن خالی ہے اور پاس ایک لال پڑا ہے اور دیکھنے میں بہت ہی نایاب معلوم ہوتا ہے۔ تب شہزادی کو یاد آتا ہے کہ بچپن میں اس نے سنا تھا کہ جب کوئی نایاب سانپ خوش ہوتا ہے تو وہ ایک لال اگلتا ہے۔ شہزادی بہت ہی زیادہ حیران ہوتی ہے اور دل میں سوچتی ہے کہ شاید سانپ بہت بھوکا تھا، اس لیے وہ دودھ پی کر خوشی میں لال چھوڑ گیا۔ پھر وہ لال اٹھا کر پاس رکھ لیتی ہے اور اگلی رات شہزادی برتن میں دودھ رکھ دیتی ہے اور جب اگلی صبح دیکھتی ہے تو خالی برتن کے پاس لال پڑا ہوا ہوتا ہے۔ ایسے ہی کرتے کرتے 7 دن گزر جاتے ہیں اور شہزادی کے پاس 7 لال جمع ہو جاتے ہیں اور اسی دن بوڑھا ضعیف بھی آ جاتا ہے۔ شہزادی سے لال دکھاتی ہے اور سارا ماجرا سناتی ہے اور بوڑھے ضعیف کو 3 لال دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ان کو شہر جا کر بیچ دو، آتے وقت اپنے ساتھ محل بنانے والے مزدور لیتے آنا۔ باقی کے 4 لال شہزادی مالا بنا کر گلے میں ڈال لیتی ہے اور کچھ ہی مہینوں میں جنگل میں ایک عالی شان محل تیار ہو جاتا ہے جس میں شہزادی اور بوڑھا ضعیف رہنے لگتے ہیں۔ ایسا خوبصورت محل جس میں ہر آرائش اور نوکر چاکر، دنیا کی تمام نعمتیں موجود ہوتی ہیں۔ شہزادی جنگل میں لکڑی کی ایک فیکٹری بنا دیتی ہے جس میں غریب کام کرتے ہیں، ان کی روزی روٹی بھی چلتی رہتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنگل ایک شہر نما بن جاتا ہے اور دور دور تک دھوم مچ جاتی ہے کہ شہزادی بہت رحم دل ہے۔ یہ خبر ایسے ہی بادشاہ تک پہنچ جاتی ہے اور بادشاہ کے دل میں خواہش آتی ہے کہ دیکھوں تو صحیح یہ کون سے ملک کی شہزادی ہے جس کی اتنی دھوم ہے۔ بادشاہ سپاہیوں کے ہاتھ پیغام بھیجتا ہے۔ سپاہی شہزادی کو پیغام دیتے ہیں تو شہزادی حکم دیتی ہے کہ بادشاہ سلامت کو ایک ہی شرط پر ہم مل سکتے ہیں کہ وہ اپنی تمام بیٹیوں کو لے کر آئے۔ سپاہی جا کر بادشاہ کو یہ پیغام دے دیتے ہیں۔
ایک دن بادشاہ اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ شہزادی کے محل جاتا ہے۔ شہزادی ان سے چہرے پر نقاب کر کے ملتی ہے اور ان کے سامنے 7 رنگ کے کھانے پیش کرتی ہے اور ہر کھانے کے ساتھ اسی رنگ کا جوڑا اور زیورات پہن کر آتی ہے۔ محل کی شان و شوکت، خوبصورتی اور شہزادی کا انداز بادشاہ اور باقی تمام شہزادیوں کو بہت متاثر کرتا ہے۔ آخر میں بادشاہ شہزادی کو یہ کہہ ہی دیتا ہے کہ تم میری بیٹی کی جگہ ہو اور میں بھی تمہارے کہنے پر اپنی بیٹیوں کو ساتھ لے کر آیا ہوں، پھر ہم سے یہ پردہ کس لیے؟ اصرار کرنے پر شہزادی یہ کہہ دیتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ سب شہزادیاں آپس میں سرگوشیاں کرنے لگتی ہیں کہ اتنی تو تیار تھی، مہنگے زیورات پہنے ہیں اور کتنا تیار ہو کر آئے گی۔ اتنے میں وہ دیکھتے ہیں کہ سامنے سے خستہ حال کپڑوں میں کوئی لڑکی آ رہی ہے۔ غور کرنے پر بادشاہ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کی اپنی بیٹی ہے اور وہ سوچتا ہے کہ یہ تو ابھی تک زندہ ہے، میں نے تو سوچا تھا کہ اس کو جنگلی جانور کھا گئے ہوں گے، اور جب میں نے اپنے سپاہیوں کو اس کی خبر لینے بھیجا تھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہاں تو شہزادی کا کوئی نام و نشان نہیں، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ بادشاہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے اور شہزادی سے کہتا ہے کہ شہزادی کو بلاؤ، میں تمہیں اس سے آزاد کرواتا ہوں۔ شہزادی تمہاری قیمت میں چاہے میری پوری بادشاہت مانگ لے، لیکن میں تمہیں اس سے آزاد کروا کے لے جاؤں گا۔ اور تب شہزادی بولی کہ ابا حضور، میں ہی وہ شہزادی ہوں، اور میں نہ کہتی تھی کہ میں اپنے اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہوں، بس اسی اللہ نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا کہ آج میں آپ سے بھی زیادہ امیر ہوں۔ پھر شہزادی اپنا تمام حال بیان کرتی ہے اور دکھاتی ہے اپنے گلے کی مالا جس میں 4 لال موجود ہوتے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی باقی تمام شہزادیاں دل میں رشک کرنے لگتی ہیں کہ کاش ہم بھی ایسے کہتے کہ اللہ کا دیا کھاتی ہیں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہیں۔ دوستو، ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وہ اپنے چاہنے والوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، اور جو اس نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں اس کا ہر وقت شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔